الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم جماعت، آج کا عنوان ہے ایمان کی عظمت۔ کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، دجال کا اور ان کے فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، تو آج ہم ایمان کی عظمت پر بات کریں گے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایک عجیب آیت مبارکہ ہے، کیونکہ خطاب بھی ایمان والوں کو ہے، تو یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو، بلکہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسری دفعہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ اس کا مطلب ہے اتقو، یعنی تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی میں فرق ہے۔ دل سے تصدیق کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو عرب ہے یا عجم، ہے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا بغیر دل کی تصدیق کے، یہ عجیب زبان ہے، غریب ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کے حدوں میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھتے ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، سب کے سب اقرار باللسان میں داخل ہیں، شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب میں مراتب ہیں۔ جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس بات کی اتنی ہی تصدیق کرتا ہے۔ لہذا جو کامل مؤمن ہوگا وہ اعمال کے ذریعے اس کی 100% تصدیق کرے گا، اس کا کوئی عمل بھی خلاف شرع نہ ہوگا۔ آج ہمیں کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے۔
قول اور فعل دونوں میں فرق ہے. قول سے فعل تک بات پہنچانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. زبان سے بات کہہ دینا اور چیز ہے اور عمل سے اس کو ثابت کرنا اور چیز ہے. آج یہی تو چیز ہے جو زیادہ توجہ طلب ہے. اور قال کے غازی تو ہم ہیں ہی صحیح مگر اعمال میں شکست کھانے والے ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا مگر کردار کا غازی بن نہ سکا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گفتار کا غازی اور چیز ہے، کردار کا غازی اور چیز ہے. بلکہ علامہ اقبال اسی نظم کے بارے میں مسلمانوں کی حالت زار پر یوں فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ اکبر کبیرہ. دراصل ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے. جس قدر اعمال میں پختگی ہوگی اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر انسان کا عمل ہی تبلیغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے اتنی زبانی تبلیغ مؤثر نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں پورا ملک 2 صحابہ کرام کے دکان بنا لینے سے مسلمان ہو گیا. آپ فرمائیں گے وہ کیسے؟ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انڈونیشیا میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکان بنا لی. وہ دن میں 5 مرتبہ دکان بند بھی کرتے تھے اور جمعے کے دن چھٹی بھی کرتے تھے. جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے اور قطاریں بھی لگی رہتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں معاملات کی صفائی دیکھی ہے، لہذا ہم تو سودا انہی سے لیں گے. جب طبیعت مانوس ہو گئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے کہ آپ کے درمیان میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ سے سودا لینا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو دکانداری کے یہ اصول کس نے سکھائے ہیں، کس نے بتائے ہیں؟ لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تجارت کے یہ اصول بتائے ہیں. جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں. چنانچہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ان 2 صحابہ کرام کی برکت سے پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. غور کیجئے، آج کل تو لوگ تقریروں اور خطبوں سے مسلمان نہیں ہوتے مگر صحابہ کرام کی دکانداری سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. یہ ہوتی ہے قول اور فعل میں مطابقت. آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن گئیں؟ اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو پھر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی. اگر غیر محرم کی طرف اٹھ جاتی ہیں تو پھر یہ آنکھیں ابھی تک ہماری نظریں مسلمان نہیں بنی. کیا یہ ہماری زبان مسلمان بنی ہے؟ اگر بن گئی ہے تو اس سے جھوٹ اور غیبت نہیں نکل سکتی، اور اگر جھوٹ اور غیبت نکلتی ہے
تو پھر یہ ابھی ہماری زبان مسلمان نہیں بنی؟ کیا ہمارے کان مسلمان بن گئے ہیں؟ پھر اب یہ خلاف شرع باتیں نہیں سن سکتے؟ اگر سنتے ہیں تو پھر ابھی یہ بھی مسلمان نہیں بنے۔ کیا ہماری شرمگاہ مسلمان بنی ہے؟ اگر یہ مسلمان بن چکی ہے تو پھر اس سے خطا نہیں ہوگی، اگر خطا ہو جاتی ہے تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنی۔ ہم اپنی مرضی، ہم اپنے ہر عضو کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے کس عضو کو مسلمان بنا لیا ہے۔ اگر ہر عضو گناہوں میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے تو سوچئے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے، جب یہ اعضاء انفرادی طور پر بھی ابھی مسلمان نہیں بنے تو ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل ایمان کا محل ہے جو کہ ایمان سے بھرتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت جو ہے اس کا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان اتنی بڑی قیمت والا ہے، اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے تو وہ ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن ایک آدمی 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے لے کر آئے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتے کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی۔ فرشتہ اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ تیرا ایمان ہے۔ اس ایمان کے مقابلے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو بھی ایمان بھاری ہوگا۔ ہمیں یہی چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہماری اصل دولت اور خزانہ ہے۔ محترم جماعت، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی، اور میں انگوٹھی پہن کر جب باہر نکلا تو مجھے ایک ٹھگ مل گیا، اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی اور مجھے بلایا اور کہا کہ بچے یہ چکھو۔ میں نے جب گڑ چکھا تو میٹھا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا اب اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو کچھ لذت محسوس نہ ہوئی، تو وہ ٹھگ مجھے کہنے لگا کہ یہ بے لذت چیز مجھے دے دو اور میٹھی چیز اور لذت والی چیز مجھ سے لے لو۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اسے سونے کی انگوٹھی دے دی اور گڑ کی ڈلی لے لی۔ یہ عاجز اس بات کو سمجھانے کی خاطر آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ کیا آپ حضرات کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ تو آپ سب حضرات فرما رہے ہیں کہ جی ہاں قلم ہے، حالانکہ یہ جواب غلط ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ اور آپ دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ جی ہاں میرے بھائی، دیکھ کر کہنا تو مشاہدہ کہلاتا ہے، لہذا یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ عاجز سوال کرتا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے جیب میں قلم ہے، اور آپ مجھ پر یقین کرتے ہوئے کہ ممبر پر بیٹھ کر میں جھوٹ کیوں بولوں گا، تصدیق کرتے تو پھر یہ ایمان ہوتا، لہذا اب تو یہ مشاہدہ ہو گیا۔
ईमान और मुशाहदे में के दरमियान फर्क करने की जरूरत है। देखना कुछ और चीज है और बिन देखे किसी पर एतमाद करे और एतमाद करके कुछ मान लेना और चीज है। ईमान ये है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतमाद करते हुए हर उस चीज को मान लिया, तस्लीम कर लिया जो वो अपने रब की तरफ से लेकर आए। ये बिन देखे सौदा है, जब देख लेंगे तो फिर उसकी कीमत नहीं रहेगी। मोहतरम जमात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जहाज से वापस तशरीफ लाते हुए दरिया के किनारे पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और आप अपनी जरूरत से फारिग हुए और आपने उसी वक्त तयम्मुम फरमा लिया। एक सहाबी ने अर्ज किया, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सामने पानी है। फरमाया, हाँ, क्या मालूम है कि यहां से वहां जाने तक मेरी जिंदगी साथ देगी या नहीं? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मैंने एहतियातन तयम्मुम फरमा लिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर वुजू फरमाया और नमाज अदा की। उसके बाद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बताओ ये सबसे ज्यादा अजीब ईमान किन का है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा अजीब ईमान फरिश्तों का है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फरिश्ते कैसे ईमान नहीं लाएंगे? वो तो नूर से बने हैं, अर्श के ऊपर के जहां को देखते हैं। वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मासियत करते ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। लिहाजा उनका ईमान तो इतना अजीब नहीं है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का ईमान बड़ा अजीब है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इसलिए कि अंबिया कराम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है, उन्हें मौजज़ात मिलते हैं। अगर अंबिया कराम ही ईमान नहीं लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? सहाबा कराम ने हैरान होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनका ईमान भी इतना अजीब नहीं है तो फिर हमारा ईमान अजीब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम्हारा भी ईमान अजीब नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने मेरा दीदार किया, तुमने जिब्राईल को उतरते देखा और तुम्हारे सामने कुरान आया है। जब तुमने इतनी निशानियां, इतने मेरे मौजज़ात अपनी आंखों से देख लें और अल्लाह की मदद और नुसरत का भी मुशाहदा कर लिया, तुमने बदर के मैदान में फरिश्तों को देखा, तो फिर तुम्हारा ईमान भी इतना अजीब नहीं है। उसके बाद सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका ज्यादा ईमान अजीब है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर कुर्बान जाएं, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे बाद मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, वो मेरे पर्दा फरमा जाने के सैकड़ों साल बाद पैदा होंगे। वो लोग ऐसे वक्त में पैदा होंगे न तो वो मेरा दीदार करेंगे और न वो कुरान को उतरते देखेंगे और न फरिश्तों को उतरते देखेंगे। मजीद बरा हर तरफ फितने होंगे, शुकूक और शुबहात होंगे।
لیکن جب علماء ان کے سامنے میری باتوں کو پیش کریں گے، احادیث کو پیش کریں گے، تو وہ میری محبت میں اس بات کو بن دے کے مان لیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی عجیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دے کے مانا ہے۔ اس مشکات نبوت کو فروزاں ہوئے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرما جانے کے 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی وقت زیادہ۔ آج چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ظلمتیں ہیں، فساد ہیں، ہر طرف لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور آج سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت جو ایمان کے اوپر جمع ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا درجے والا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک خبر کی زندگی اور دوسری نظر کی زندگی۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اس کو مان لینا، مثلا آنکھ دیکھتی ہے کہ رشوت لینے سے فائدہ ہوتا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ محترم جماعت، آنکھ دیکھتی ہے دھوکہ دے کر مال کماؤ، منافع زیادہ ہوگا۔ آنکھ دیکھتی ہے ملاوٹ کر لیں تو زیادہ آمدنی ہوتی ہے، یعنی آنکھ دیکھتی ہے کہ ان کاموں سے زیادہ فائدہ ہے۔ اب جو بندہ اس پر عمل کرے گا گویا اس نے نظر کی زندگی گزاری۔ گویا وہ مشاہدے اور نظر کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ دوسرا طریقہ خبر کی زندگی گزارنا، مثلا ایک آدمی اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھتا ہے کہ ملاوٹ کرنے سے منع فرما دیا گیا، اس لیے نقصان دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ رشوت لینا گناہ ہے، لہٰذا وہ پیچھے رک جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا گناہ ہے، لہٰذا وہ پھر بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کو ایمان والی زندگی کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر خبر کی زندگی سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین ملا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا جائے، اور جو آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا پھرتا ہے، یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، ہر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یاد رکھنا، ہماری کامیابی خبر کی زندگی گزارنے میں ہے، نظر کی زندگی گزارنے میں نہیں ہے۔ ایک دو مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران چاروں طرف سانپ موجود تھے، آپ کے ہاتھ میں فقط ایک عصا تھا، لاٹھی تھی۔ اگر ایسی حالت میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب دائیں بائیں سانپ ہوں، سامنے سانپ ہوں، تو آپ کے قریب آئیں اور یہ لاٹھی ان کے سر پر ماریں اور اسے کچل کر رکھ دیں، اس طرح آپ بچ جائیں گے۔ مگر لاٹھی کو ہاتھ سے مت چھوڑنا، اگر چھوڑ بیٹھے تو امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنے میں اور اوپر پروردگار سے پوچھیں کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے ان الق عصاک، آپ اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیجئے۔ میرے پیارے موسیٰ، اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، لاٹھی کو زمین پہ نہ ڈالنا، نہ تمہاری امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا، اس نے سانپوں کو کھا لیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ ہر حال میں آزمائش آئے گی، ہم ایسے نہ سمجھیں کہ بس ہم ایمان لائے ہیں تو اب ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی، نہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائشیں، تکلیفیں زیادہ آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتے ہیں، جس کے پاس پیسہ وافر ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پیسے میں آزماتے ہیں۔ جو غریب ہے اس کے لیے غربت آزمائش ہے، جس کو صحت ملی ہے اس کے لیے صحت آزمائش ہے، جس کو بیماری ملی ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے بیماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ہر آدمی کو مختلف حالات میں رکھتے ہیں، اور جس حالت میں اس کو رکھا جاتا ہے وہ اس حال میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے کہ شکر ادا کرنے والا ہے یا ناشکری کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اور صبر ان دونوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ ایک حال میں نہیں رکھتے، بلکہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ آج جس گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کل اسی گھر میں رونا پیٹنا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو آج جوانی کے نشے میں ہے، کل وہ بستر علالت پر ہوتا ہے، صاحب فراش ہوتا ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بکتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اور آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھنا، آج اگر ہم نے برتن خریدنے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ایمان کے معاملے میں بندے کو بجا کر دیکھتے ہیں، اور بندے کا ایمان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جو کچے یقین والے ہوتے ہیں وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور فقط وہی جمے رہتے ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایمان کی آزمائش، اور یہ آزمائشیں اللہ والوں پر بھی آیا کرتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی آزمائشیں تھی اور آج کے زمانے میں بھی آزمائشیں ہیں۔ اوپر سے بارش بند، نیچے سے چشمے بند، درختوں پر پھل نہیں۔ ایسے میں اللہ پہ یقین کیسے رکھنا؟ دوسری طرف سے امدادوں کی بھرمار لگی ہوتی ہے۔ ایسے میں اللہ پہ یقین کیسے رکھنا؟ اور کہا جاتا ہے کہ جلدی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دفتر سے نام کٹوا کر ہمارے دفتر میں نام لکھواؤ۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانی لوگوں کا ایمان ان سے چھینتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ایمان سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ایمان کا امتحان۔ ہر دور اور ہر زمانے میں امتحان کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف بھوک پیاس نظر آتی ہے، دوسری طرف مال و دنیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے آؤ بھائی ہماری دعوت قبول کرنو، ہم خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اب فیصلہ ہوتا ہے یہاں اللہ کا بندہ کون ہے، دنیا کا بندہ کون ہے۔ یاد رکھنا، ہمارا پروردگار اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 40 سال تک بغیر کسی محنت کے من و سلوہ عطا کر سکتا ہے تو وہ پروردگار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے خزانوں پر یقین رکھتے ہیں۔
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بد اعمالیاں ہیں جنہوں نے رزق کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اب تو جیسے ہی دکانداری میں، مال و تجارت میں کمی آتی ہے، فوراً لوگ تعویذات کرنے والے عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی میرا کسی نے رزق بند کر لیا ہے۔ میں تو اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ عاملوں کے پیچھے نہ بھاگیں، انسانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی کی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو نعمتیں کھلاتا جو اوپر سے اترتی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی کھلاتا جو پاؤں کے نیچے سے زمین سے نکلتی ہیں۔ آزمائش کو خندہ پیشانی سے عزیز دوستو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر بندے کو آزمائیں گے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں میرے مولا، لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار جو بوجھ سر پر رکھتا ہے پھر اسے اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیا ہم ایک بچے کے اوپر 1 من کا بوجھ کبھی ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ کسی بچے کو کچھ وزن اٹھوانا بھی ہو تو پہلے دیکھیں گے کہ یہ بچہ اتنا وزن اٹھا بھی سکے گا یا نہیں۔ جب ہم جیسے لوگ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بوجھ بچے پر ڈالنا مناسب نہیں، تو اللہ رب العزت بھی ہمت سے زیادہ بندے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سر پر بوجھ بعد میں ڈالتے ہیں اور اسے اٹھانے کی ہمت پہلے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کیجئے اور دل میں کہیے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے آزمائش پہ ثابت قدم رہنے کے لیے یہ امتحان پہلے بھی ہوئے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو قبر تک محفوظ فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے محترم جماعت، اگر ہم ایمان لے کر قبر تک خیریت سے پہنچ گئے، شیطان سے اپنا ایمان، اپنا کلمہ بچاؤ کر کے قبر تک پہنچ گئے تو پھر ہمارے لیے کامیابی کے دروازے ہیں، آگے فرشتے استقبال کریں گے۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ یاد آئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ زندگی نیکوکاری پرہیزگاری والی گزارتے ہیں، کلمے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، حفظ قرآن کے ساتھ، دینداری کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر آخری وقت میں ان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم سے بھی کلمہ چھین لیا گیا
تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ملتان میں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایمرجنسی میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ جو مریض آخری وقت میں ایمرجنسی کے حال میں میرے پاس پہنچائے جاتے ہیں، میں ان کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں، میں انہیں زور زور سے قریب ہو کر کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ ان کو کلمہ یاد آ جائے، مگر 100 بندوں میں سے 3 یا 5 بندے بمشکل کلمہ پڑھتے ہیں، باقی سارے بندے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔